للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے مقرر حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مقرر حصہ اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ ہے طے شدہ، مقرر کیا ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں میراث کے بارے میں 3 طریقے رائج تھے۔ نمبر 1، میراث کی بنیاد حلیف ہونے کی بنیاد پر ہوتی، یعنی ایک شخص دوسرے کا جب حلیف بن جاتا، اور حلیف کیسے بنتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یعنی ہمارا تعلق خونی رشتوں سے بھی بڑھ کے ہے، روح کا تعلق، جان کا تعلق اور مال کا، یعنی اگر میری جان کو کچھ ہو گیا، کسی نے مجھے مار دیا تو تم اس کا بدلہ لوگے، میں مر گیا تو میرے مال کے تم وارث بنو گے۔ اور جب بھی کوئی شخص ایسا عہد کسی سے کر لیتا، اس کو ولا کہا جاتا ہے، یعنی ولا کا ایک تعلق یا ایک دوستی کا تعلق قائم کر لیتا، تو پھر اس کے بعد اس کے جو اپنے خونی رشتہ دار ہوتے تھے ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ وہ سارا مال کون لے جاتا؟ دوست لے جاتے، حلیف لے جاتے۔ دوسرا طریقہ تھا متبنہ کا۔ متبنہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا۔ تو عموماً حقداروں کو محروم کرنے کے لیے اگر کسی کی اولاد نرینہ نہ ہوتی، یعنی اپنا بیٹا نہ ہوتا، تو وہ کسی اور کو اپنا بیٹا بنا لیتا اور ساری کی ساری اپنی جائیداد اس کے نام چھوڑ دیتا، اس کے حوالے کر لیتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کا کوئی حلیف نہیں ہوتا تھا یا متبنہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کا مال یا اس کی جو وراثت تھی یا ترکہ جو تھا اس کی اولاد کو جاتا، تو اس میں پھر ظلم و ستم ہوتا۔ اولاد میں سے صرف بیٹوں کو حصہ ملتا، بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا۔ بھائیوں کی طرف چلا جاتا، بیوی کو نہیں ملتا تھا۔ تو عورت حق کے وراثت سے محروم تھی۔ ان کی لاجک کیا تھی اس میں کہ وراثت تو صرف اس کے لیے ہے جو نیزہ لے کر لڑ سکے، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت اکٹھا کر سکے۔ لہذا اسلام نے دور جاہلیت کے ان ظلم و ستم پر مبنی رسموں، رواجوں اور طریقوں کو ختم کیا۔ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیے، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کیا، اور انصاف کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ ہر صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا۔ اس پورا قانون آنے کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خود مسلمانوں کے اندر اس معاملے میں کمی بیشی پائی جاتی ہے، افراط تفریط پائی جاتی ہے۔ مثلا آج بھی بعض اوقات صرف بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو نہیں ملتا۔ جو سامنے ہوں ان کو مل جاتا ہے، جو سامنے نہ ہوں، قریب نہ ہوں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات باپ اگر کاروبار چھوڑ کر مرتا ہے تو بیٹے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ جاگیر، جائیداد یعنی زمین وغیرہ میں سے بھی عموماً بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں کہ پھر اس طرح زمین تقسیم ہو کر دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی۔ پھر اسی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے کہ جیسے اگر ماں فوت ہوئی تو اس کا سارا زیور بہنوں نے آپس میں ہی تقسیم کر لیا، بھائیوں کو اس میں کچھ حصہ نہ دیا کہ پھر اس طرح بھابھیوں کے پاس کچھ چلا جائے گا۔ اسی طرح بعض خاندانوں میں صرف خاندان کے بڑے بیٹے کو سب کچھ لینے کا حق ہے اور باقیوں کے لیے کچھ نہیں۔ تو اسلام نے اس طرح کے تمام ظلم و ستم ختم کیے، اور اس سلسلے میں پہلی بات جو کہی، عمومی بات، وہ کیا تھی؟ ذہن سازی کے لیے، ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ نمبر 1، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ نمبر 2،
مما قل منہ او کثر، خواہ میت تھوڑا چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کے جائے۔ نمبر 3، یہ حصہ اپنی مرضی سے نہیں کوئی کر سکے گا، یعنی یہ حصے بکرے اپنی مرضی سے نہیں کیے جا سکیں گے۔ نصیبا مفروضا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے۔ یہ حصے مقرر ہیں، آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں، کسی اور کو اس میں کچھ نہیں کرنا، اس وحی الہی پر مبنی ڈویژن یا تقسیم کے مطابق ہی ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے الفاظ کی وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے مقرر حصہ ہے، یعنی مردوں میں اولاد یا باپ یا دیگر رشتہ دار ہوں جو مذکر میں آتے ہیں۔ نصیب، نصیب کا لفظ جو ہے نون صاد بے سے ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے۔ نصب یعنی مقرر، طے شدہ، فکسڈ۔ مما، اس میں سے، ترا کا جو چھوڑ جائیں، یعنی زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد جو چھوڑ جائیں، ترکہ مراد ہے۔ کون چھوڑ جائیں؟ الوالدان۔ والدان کیا ہے؟ بیسیکلی تسنیہ ہے، دو، ماں اور باپ، والد یا والدہ۔ والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ اقربون کا لفظ قاف رے بے سے ہے، ذوی القربہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اقرب افعال کے وزن پر سب سے قریب، یعنی قریب ترین جو رشتہ دار ہیں، یعنی خاندانی رشتے جن کو آپ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر رشتہ داری عمومی طور پر نہیں، قریب ترین ہونے کی شرط کے ساتھ ہے، ورنہ عمومی رشتہ داری میں تو تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے دین میں بھائی بھائی کہ نہیں، بلکہ تمام انسان ہی کسی نہ کسی طرح آپ کے رشتہ دار بنتے۔ تو چونکہ مسلمان کی وراثت جو ہے وہ نان مسلم کو نہیں جاتی، تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی آبادی 1 ارب اور 30 کروڑ ہے فار ایگزامپل، تو وہ سارے آپ کے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہی، کیونکہ سب اماں حوا اور ابا آدم کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ذوی القربہ یا قریب نہیں کہا بلکہ اقرب کہا، قریب ترین، کلوز، نیئرر۔ اور وہ کیا ہے، ان کی بھی تقسیم بتا دی گئی کہ کون کون اس میں آتا ہے۔ تو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ دور جاہلیت میں متبنہ بھی وارث ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا بھی وارث ہوتا تھا، تو یہاں پر فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ والدین ہوں، حقیقی والدین، اور یا پھر رشتہ دار ہوں، یعنی خون کے رشتے ہوں۔ منہ بولا بیٹا یا بیٹی جو ہیں وہ وراثت میں حقدار نہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی تاکیدی طور پر وہی بات کی گئی جو مردوں کے لیے کی گئی، یعنی اصولی طور پر دونوں حصے دار ہیں۔ ہاں پھر ان کی مزید تقسیم در تقسیم کیا ہے وہ آگے بتائی جائے گی۔ مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، $1 ہو یا ملین ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیبا مفروضا، حصہ ہے فرض کیا ہوا، یعنی جبری حصہ، مقرر حصہ ہے، طے شدہ حصہ ہے۔ اور کس طرح کا حصہ ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو وارث ہے وہ مالک بن چکا ہوتا ہے، چاہے وہ چیز اس کو دی جائے یا نہ دی جائے، وہ لے یا نہ لے، وہ کیا ہے، وہ آٹومیٹیکلی مالک ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، مثلا اس وقت ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچ لے کہ اس کے پاس کچھ بھی جو ہے، مثلا میرے ہاتھ میں سکھ جو رنگ گئی، یہ صرف اس وقت تک میری ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ دا مومنٹ روح پرواز کرے تو اس میں میری ملکیت ساکت۔ اب جو بھی وارث ہیں یہ کیا ہو گیا، ان کی ملکیت ہے، یہ کسی اور کی نہیں، ان کی ملکیت ہے۔ جیسے یہ میری ملکیت تھی، اب ایسے ہی یہ وارثوں کی ملکیت ہو گئی۔ یہ جو ملکیت ہے وارثوں کی، اس کو کہا گیا نصیباً مفروضا۔ اس میں وارث کی مرضی یا چوائس نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو چکی ہے، یعنی قانونی حق کے طور پر۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اس کے ٹکڑے ہوں اور وہ کس کو کتنا ملے اور کتنا نہ ملے، وہ ایک الگ تقسیم ہے،
لیکن عملی طور پر اب اس کے مالک دوسرے ہیں. یہاں یہ بات تاکید کے لیے کہی گئی کیونکہ عموماً اس معاملے میں کیا کیا جاتا ہے کہ اچھا تم معاف کر دو، فلاں حصہ چھوڑ دے، کوئی شرما جائے، کوئی جھجک جائے، کوئی ڈر جائے، کوئی دب جائے اور کہے چلو میں نے معاف کیا. نہیں، ایک دفعہ آپ لیں اور لینے کے بعد آپ چاہیں تو کسی کو خود دے دیں، چاہے بیچ دیں، چاہے صدقہ کریں، چاہے آپ کسی بہن بھائی کو لوٹا دیں، کچھ بھی کریں. لیکن جب اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا تو پھر آپ مالک ہیں. اب آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو مال متروکہ مال ہوتا ہے، جو مال متروکہ مال ہوتا ہے، اس میں ان مالکوں کی مرضی کے بغیر نہ تھوڑا خرچ کیا جا سکتا نہ زیادہ. یہ بات میں اتنے سٹریس کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً کیا ہوتا ہے، مالک مر گیا، پھر گھر میں پیچھے سامان ہے، اب لامتنا ہی سلسلے ہیں مہمان نوازی کے. اب اس میں کیا ہے، یہ مال وہ مرنے والے کا نہیں رہا، اب یہ وارثوں کا ہے. اب جب تک سارے وارث راضی نہ ہوں تو یہ مہمانداریاں آپ نہیں کر سکتے اس مال میں سے. ہاں، آپ کا جی چاہتا ہے اپنے گھر سے لا کے کریں، اس میں سے نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ میت کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں اس وقت، اس کو بھی کوئی ایک شخص اٹھا کے صدقہ نہیں کر سکتا، وہ بھی قلہ میں آتا ہے. مما قل منہ او کثر، اس مال پر بھی کسی ایک وارث کا حصہ نہیں ہے کہ کوئی کہے اچھا بڑا اچھا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ مرنے والی مر گئی، اتارو یہ میری بیٹی بڑی ضرورت مند ہے، اس کو دے دو. الگ نہیں. جیسے مال غنیمت میں خیانت منع ہے، یہ بھی خیانت ہے. کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے اس میں سے ایک سوئی دھاگا بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کیا وہ خیانت ہوگی اور قیامت کے دن دیندار ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر تو سب کو پتا ہے کہ ہاں یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ زیور ہے، یہ فلاں چیز ہے، لیکن عموماً مما قل منہ پہ توجہ نہیں ہوتی کسی کی بھی. قل منہ کی طرف توجہ نہیں. یہاں قرآن کہتا ہے مما قل منہ، اور قلہ کو بھی کیا کہا، نصیباً مفروضہ، وہ بھی طے شدہ ہے. جب تک باقیوں کی مرضی نہیں ہوگا. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ وراثت جلد از جلد تقسیم کی جائے. جب سال ہا سال تک تقسیم نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے، قلہ منہ تو سب اڑ جاتا ہے. قلیل چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو سب ادھر ادھر ہو جاتی، بکھر جاتی، کیونکہ کوئی والی وارث نہیں ہوتا بعض اوقات، یا وہ مال ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا کوئی گھر ہے، کوئی اس کی لک آفٹر نہیں کر رہا، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، جب کوئی وارث نہیں تو وہ برباد ہو رہا ہے اور اس کی قیمت گھٹ رہی ہے، اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی ایک پینٹنگ بھی چند ہزار کی ہے اور کسی کو پسند آ گئی اور کوئی ایک اٹھا کے لے گیا کہ میں گھر میں جا کے لگا لوں، میرے باپ کی نشانی ہے یا ماں کی پسند کی، تو کوئی ایک اس میں سے یہ نہیں کر سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حقداروں کے حق کی بات ہے. اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ سب کچھ تقسیم ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے مرد فوت ہو گیا اور اس کے بعد اب گھر میں سب کچھ ہے، پیچھے بیوی ہے، بیوی کمزور ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں، کوئی بھائی آتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ میرے بھائی کا تھا، میرا بھائی تھا نا اس لیے میں لے گیا. بھتیجا آتا ہے، یہ چچا کا تھا میں لے کے جا رہا ہوں. کوئی اور آتا ہے. اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی تو اب بیوی کے بہن بھائی یا میکے والے یہ آ کے حق جتائیں، ہماری بیٹی تھی، ہماری بہن تھی، ہم جو چاہیں اٹھا لیں، کوئی کسی بہانے کوئی کسی بہانے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. کوئی منہ سے بولے یا نہ بولے، اس میں جو باقی بعد میں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ تو غم سے اتنے ہلکان ہوتے ہیں بعض اوقات کہ اس وقت ان کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسی کیفیت سے بعض اوقات دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں آنے والوں کو، اٹھانے والوں کو، لینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ لے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں تقسیم کے بغیر، وہ ناحق کر رہے ہیں. لہذا یہ پہلا ذکر ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں، جو اجمالی ذکر ہے، تفصیل آگے آئے گی. اس میں 3 سمجھنے کی باتیں ہیں. کون کون سی؟ خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، وراثت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا حصہ بھی ہے. نمبر 2، سب تقسیم ہوگا، تھوڑا ہے یا زیادہ،
نمبر 3 طے شدہ حصہ اس کے مطابق ہر ایک کو ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا. مفروض کا کیا معنی ہے؟ فرض کر دیا گیا، کیا جا چکا، تمہارا کوئی اختیار نہیں. میں اور آپ اس تقسیم کو نہیں بدل سکتے کہ اگر اللہ نے کسی کو 2 حصے دیے تو ہم کہیں ہم 1 کریں گے اس کا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں دور جاہلیت میں سب کچھ بیٹوں کو دے دیا جاتا تھا، اب یہ دوسری قسم کا ریاکشن ہے ہماری جدید مسلمان سوسائٹی میں کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی برابر کر دیا جانے لگا. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم میں مداخلت ہے. نصیبم مفروضہ، آپ کون ہیں حصے کرنے والے؟ یہ حصے تو پہلے کئی ہو چکے ہیں، ڈن. مفروضہ کا کیا مطلب؟ ہو چکے، آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے اب اس کو کچھ. اگر آپ نے کیا تو آپ کون ہوں گے؟ اللہ کا قانون بدلنے والے. اور جو اللہ کا قانون بدلے اس کی اللہ کے ہاں پکڑ ہے. اسی لیے تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. یہ اللہ کی حدود، جو ان کی پاسداری کرے گا اللہ ان کو باغوں میں داخل کرے گا. وذالک الفوز العظیم. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اس میں نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کی، وہ یتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں کو توڑے گا، یدخلہ نارا، اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور وہاں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. چونکہ مال انسان کی کمزوری ہے، مال انسان کے لیے فتنہ ہے، اس لیے عموماً مال کے بارے میں وہ ظاہری طور پر یا چھپ چھپا کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسروں کا حق مارنے کی انسان کوشش کرتا ہے، یا بعض اوقات خیانت کرتا ہے، بعض اوقات غصب کرتا ہے، بعض اوقات چوری کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، یعنی کسی کا بھی مال اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر لینا کیا ہے؟ آگ کمانا ہے.